اسرائیل اپنی جنگیں لڑتا ہے تو وہ خالصتاً سائنسی طریقہ کار پر عمل کرتا ہے۔ اب اسرائیل کے لیے جنگ کا پھیلنا نقصان دہ بات ہے۔ تتر بتر کر دیا یا ان کا کمیونیکیشن سسٹم توڑ دیا، لیکن انہوں نے فوری طور پر اس کا متبادل بھی کوئی نہ کوئی رکھا ہوا ہوگا۔ 27 ستمبر سن 2024۔ حالیہ صورتحال میں مزید شدت اس وقت پیدا ہوئی جب اسرائیلی فورسز نے بیروت میں موجود حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری حسن نصر اللہ پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ جارحیت کے ان تمام واقعات کے تناظر میں پیجر ڈیوائسز کے ذریعے حزب اللہ پر کیے گئے حملوں پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرانا اب ایک فطری عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل اپنی جنگیں لڑتا ہے تو وہ خالصتاً سائنسی طریقہ کار پر عمل کرتا ہے۔ اب اسرائیل کے لیے جنگ کا پھیلنا نقصان دہ بات ہے۔ جو پہلے اٹیک کر دیتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مطلب کمیونیکیشن اس طرح بھی انہوں نے حزب اللہ پہ کیا تو وقتی طور پر ایک دم ان کو تتر بتر کر دیا یا ان کا کمیونیکیشن سسٹم توڑ دیا، لیکن انہوں نے فوری طور پر اس کا متبادل بھی کوئی نہ کوئی رکھا ہوا ہوگا۔ پاکستان بھی وائرلیس یا موبائل ڈیوائسز کے ذریعے حملوں کا شکار رہا ہے، لہٰذا دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی بیروت کے ان پیجر دھماکوں سے بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اب آپ کے کمپیوٹرز، گاڑی، ریفریجریٹرز، پنکھے اور ایئر کنڈیشنر سمیت روزمرہ استعمال کی کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کی مدد سے آپ کو ڈھونڈ کر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ 2009 کا جو عاشورے کا بلاسٹ ہوا وہ بھی موبائل فون ڈیٹونیشن تھی۔ اب وہ جس شخص نے بلاسٹ کیا وہ یہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور تھا، وہ دنیا کسی کونے میں بھی ہو سکتا تھا۔ پاکستانی انوائرمنٹ میں بات کروں تو یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں کہ بہت عام استعمال کی چیزوں سے بھی جو ہے بڑی خطرناک جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد بنائے گئے، جس کی حکمت عملی سائنسی بنیادوں پر استوار ہے، جیت اسی کی ہوگی۔ خاص بات یہ کہ ان پیجر دھماکوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی قطعاً نئی نہیں۔ اس بین الاقوامی سپلائی چین کو ہائی جیک کرنا در حقیقت دھماکہ کرنے والوں کا اصل کمال ہے۔ اس عمل کے تحت حزب اللہ کے زیر استعمال آلات پر کنٹرول اگرچہ تخریبی ذہانت اور منصوبہ بندی کا ایک شاہکار ہے، لیکن اس میں استعمال کی گئی ٹیکنالوجی انتہائی روایتی ہے، لہٰذا ان دھماکوں کے بعد صرف مشرق وسطی میں موجود اسرائیل کی دشمن اقوام ہی نہیں بلکہ مغرب میں اسرائیل کے حمایتی ملکوں کو بھی اس پیچیدہ سپلائی چین کی پراسراریت پر پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ امریکہ جیسی بڑی طاقت نے بھی ایک چینی کمپنی سے بڑے راؤٹرز کی خریداری روک دی ہے۔ دیگر ترقی یافتہ ممالک بھی اب ٹیکنالوجی کی خریداری میں محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی ایک اکیوز انوالو نہیں ہے، یہ تو کنٹری ٹو کنٹری کا معاملہ ہے اور یہ اتنی سمپل انویسٹیگیشن نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ کنکلوڈ ہو جائے گی۔ ڈرونز استعمال ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہیومن انٹرونشن کم ہوتی جا رہی ہے اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی تو خریدی جا سکتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے، آپ نے سائنسی طریقہ کار کو کس حد تک سمجھا ہے اور کس حد تک آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ لبنان میں کیے گئے ان پیجر حملوں کے بعد آج عالمی سطح پر دستیاب جدید ترین ہتھیار بھی مکمل طور پر ناکارہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی بے شک جدید سے جدید تر ہوتی چلی جائے، فتح صرف اسی کو نصیب ہوگی جو ٹیکنالوجی کے استعمال میں زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرے گا۔ ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے اور اس کے ریمیڈی کے لیے جو ہے ہمیں ابھی سے جو ہے وہ جو ہے توجہ اس پہ دینی چاہیے۔